اس غزل کا پہلا شعر ہے کہ عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی۔ اس میں کوئی مطلب بہت مختصر سا ہے کہ محبوب جو ہے وہ اپنے عاشق کے بہت ہی بے تابانہ جو اظہار عشق پر اس سے کہتا ہے کہ یہ عشق ہے، یہ تو پاگلوں والے کام ہیں، یہ تو وحشت ہے، دیوانگی ہے۔ تو عاشق کہتا ہے کہ بے شک وحشت اور دیوانگی کہہ لیجئے آپ، لیکن یہ جو میری دیوانگی اور میری وحشت ہے، اس سے آپ کی شہرت ہی ہوگی۔ اگلا شعر ہے، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی۔ قطع کہتے ہیں کاٹنے کو، یعنی آپ ہم سے تعلقات ختم نہ کریں، اور عداوت کہتے ہیں ایک مستقل قسم کی جو دشمنی ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر محبوب محبت کے اظہار کی بجائے دشمنی سے بھی کام لے تو دشمنی بھی تعلق کی ایک صورت ہے۔ تو اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اگر ہم سے محبت کا رشتہ نہیں رکھتے تو نفرت اور دشمنی کا ہی رشتہ رکھ لیں۔ کوئی بھی رشتہ ہو، بہرحال آپ سے ہمارا ایک تعلق جو ہے وہ ہر صورت قائم رہے گا۔ اچھا شعر ہے، نئی بات ہے، اب تو خیر نئی نہیں ہے، غالب نے 150 سال پہلے کہہ دیا تھا، لیکن یہ کہ اس میں سوچنے کا تھوڑا سا مواد آپ کو ضرور ملے گا۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ میرے ہونے میں ہے کیا رسوائی، اے وہ مجلس نہیں خلوتی سہی۔ تو محبوب سے پوچھتے ہیں، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اکیلے ہونے کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ جب میں آپ کے پاس موجود ہوتا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے، آپ کی محفل میں میرے آنے سے کیا خرابی ہو جاتی، اس میں آپ کی کون سی رسوائی ہے؟ اگر آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں میرے حاضر ہونے سے آپ کو یہ خیال ہو کہ لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھیں گی تو اس طرح آپ کی بدنامی ہوگی، تو مجلس کو چھوڑیں، آپ مجھے تنہائی میں بلا لیں۔ تو وہ کہہ یہ رہے کہ میں آپ سے، اگر آپ کو اپنی عزت کا خیال ہے تو میں آپ سے تنہائی میں ملنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مزے کی بات ہے۔ اگلا شعر ہے کہ ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے، غیر کو تجھ سے محبت ہی سہی۔ غیر سے مراد یہاں پر رقیب ہے، یا وہ کوئی دوسرا شخص جو ان کے محبوب کا عاشق ہے یا کامیاب عاشق ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ محبوب سے محبت نہ کرنا اپنے سے دشمنی ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے دشمن نہیں ہیں، گویا اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ غیر کو تجھ سے محبت ہے تو ہماری محبت کا بھی یقین کر، کیونکہ اگر تجھ سے محبت نہ کی جائے تو وہ اپنے سے دشمنی ہوگی۔ بعض لوگ اس شعر کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اگر تجھے غیر کی محبت کا یقین ہو گیا تو ہم تجھ سے محبت کر کے اپنے ساتھ دشمنی کیوں کریں، یہ بھی ایک مطلب ہے۔ لیکن مرزا غالب سے ایسا مطلب کی توقع ہو نہیں سکتی۔ یہ عشق نہیں ہے بلکہ ایک عام بازاری سی چیز ہے کہ ایک دکان سے ملی دوسرے سے نہ ملی، تو مرزا کا وہ مزاج ہے نہیں۔ اگلا شعر ہے کہ اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگے ہی گر نہیں غفلت ہی سہی۔ آگے ہی کا مطلب آپ کو ہم بتا دیں کہ آگے ہی کا مطلب ہوتا ہے واقف ہونا، ہوش میں ہونا، پتہ ہونا، اور ہستی کا مطلب تو آپ جانتے ہیں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ دنیا کے تعلق میں انسان کے لیے دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ مختلف چیزوں سے کچھ حاصل کرے،
دوسری یہ کہ بالکل غفلت میں پڑا رہے، لاپرواہ ہو جائے، دنیا چھوڑ دے۔ تو مرزا یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی ذات کے سوا کسی کا خیال تک دل میں نہیں لانا چاہیے۔ اگر واقف ہونا چاہتا ہے، آگاہی منظور ہے، حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنی ذات سے ہی ہو، اور اگر غفلت، بے پرواہی اختیار کرنی ہے تو وہ بھی اپنی ہی ذات سے کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ تصوف کا ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں مرزا نے بات کی ہے، اور الفاظ نہایت موزوں ہیں۔ اپنی ذات سے واقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت سے آشنا ہو جائے، سمجھ لے کہ وہ بندہ ہے اور دنیا میں اس کے پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد اور خاص نصب العین ہے جو پورا ہونا چاہیے۔ تسلیم کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو مان لینا، کوئی بھی حالات ہوں کسی بات پہ راضی ہو جانا، اور بے نیازی کہتے ہیں لاپرواہی کو، اور خو کا مطلب ہوتا ہے عادت ڈالنے کا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ مانا کہ لاپرواہی کرنا جو ہے وہ تیری عادت ہے، تو کسی بھی کی حالت پر، بلکہ کسی مسکین کی حالت پر توجہ نہیں کرتا، اور تیرا یہی کام ہے کہ تو بے نیاز ہے، بے پرواہی اختیار کر لیتا ہے۔ تو اگر یہ سچ ہے تو ہم بھی رفتہ رفتہ اس بات کو تسلیم کرنے کی عادت پیدا کریں گے، اور تیری بے نیازی کو برداشت کرنے کے عادی بن جائیں گے تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو خو ڈالیں سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی جو طبیعت ہے وہ برداشت کی عادی نہیں ہوئی ہے، اور وہ اسے رفتہ رفتہ قابو میں لانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگلا شعر، بلکہ آخری شعر ہے اس کا، مقطع ہے کہ یار سے چھیڑ چلی جائے اسد، گر نہیں وصل تو حسرتی سہی۔ یہ اصل میں شعر جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ سے چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ ہم مستقل قائم رکھیں گے، یعنی آپ کو چھیڑتے رہیں گے، تنگ کرتے رہیں گے، اپنی محبت پر آمادہ کرتے رہیں گے۔ اگر وصل میسر نہیں آتا، یعنی اگر آپ سے ملاقات نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وصل کی حسرت کا اظہار ہی کرتے رہنا چاہیے، مطلب محبوب سے بالکل لا تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل جو ہم نے ایک دوست کی فرمائش پر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔